السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائی، آپ نے دو سوال کیے ہیں، ایک رفع الیدین کے متعلق اور ایک تقدیر کے متعلق۔ تو تقدیر کے متعلق بحث کرنا، سوال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جو آپ نے کہا کہ اللہ نے لکھ لیا ہے یہ بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، اس کی اتنی عمر، اس کی اتنا رزق وغیرہ وغیرہ، اللہ نے کسی کو بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ چونکہ علام الغیوب ہے، کائنات کا اور مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، تو جس نے جو عمل کرنے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اپنے اعمال کے تعلق سے وہ جو پانے والا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنی مرضی سے کافر یا مشرک یا مومن بنا دیا۔ انسان کو اور جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کریں، چاہے تو وہ اللہ کی فرما برداری کریں۔ اب نافرمانی کی صورت میں اللہ کا عذاب ہے اور فرما برداری کی صورت میں اللہ کی جنتیں موجود ہیں، تو اس لیے تقدیر والے معاملے کو زیادہ نہ چھیڑیں تو یہی بہتر ہے۔ رفع الیدین کے متعلق آپ نے کہا کسی صحابی نے چھوڑا ہے، کسی صحابی نے نہیں کیا ہے، اور میں نے 10 صحابہ کا نام آپ کو بتایا، اور اسی طرح یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو محترم بھائی، آپ کو اس نبی کا عمل میں نے بتا دیا جس کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے رفع الیدین کیا اور کیا فرمایا؟ صلو، یہ امر کا صیغہ ہے، نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے تم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب ہم اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ صحیح بخاری مسلم پڑھ لیجئے اور دیگر احادیث، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، روزہ کیسے رکھ رہے ہیں، جنگ جہاد کیسے کر رہے ہیں، تبلیغ کیسے ہو رہی ہے، طائف میں پتھر کیسے لگ رہے ہیں، نبی صبر کیسے کر رہا ہے، نبی بد دعا کیسے دے رہا ہے، نبی دعا کیسے کر رہا ہے، احد میں کیا ہو رہا ہے، بدر میں کیا ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کو باترجمہ پڑھیے، بخاری مسلم کو پڑھیے، ہر چیز آپ کو معلوم ہوگی۔ جب ہم اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری مسلم کی احادیث میں کہ وہ نماز کے شروع میں رکوع جاتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو کر تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کر رہے ہیں، اور ساتھ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ مالک بن حویرث کو حکم دیا اور امت کے لیے یہ عام حکم ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ پڑھ کر سنایا کہ مالک بن حویرث نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ اب مالک بن حویرث نے نبی سے جاتے ہوئے پوچھا کہ یہ فرض ہے، کروں تو نماز ہوگی، نہ کروں تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب جز رفع الیدین میں لکھتے ہیں کسی بھی صحابی سے رفع الیدین کا نہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارے لیے کافی تھا کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین کیا اور صلو کما رأیتمونی اصلی کہہ کر اپنی جیسی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو پیارے بھائی، اگر عمل کرنا ہے تو اتنا کافی ہے، اور اگر عمل نہیں کرنا تو پھر ایک اور نقشہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں آپ لگے رہیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بنی اسرائیلیو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ آگے انہوں نے کیا کہا؟ حضرت جی گائے کا رنگ ذرا بتا دیں۔ اچھا، رنگ بتا دیا تو اب گائے کی عمر بتا دیں۔ عمر بھی بتا دی تو اب یہ بتا دیں کہ وہ گائے کھیتوں میں ہل چلانے والی ہو یا نہ ہو۔ اچھا، یہ بھی بتا دیا تو اب یہ بتا دیجئے کہ وہ کھیتوں کو پانی پلانے والی ہو یا نہ ہو۔ یہ سوال کیا ہے؟ عمل کرنے کا ارادہ نہیں اور سوال کرتے جائیں۔ اللہ کی قسم، جس نے رفع الیدین نہیں کرنا وہ سوال کرتا رہے۔ میں کہتا ہوں قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اگر سوال و جواب ختم ہو جائیں، آپ مجرم قرار دے دیں مجھے۔
قیامت آ جائے گی، سوال جواب نہیں ختم ہوں گے، مناظرہ نہیں ختم ہوگا۔ اور جس نے رفع الیدین کرنا ہے تو یہ سامنے بخاری مسلم کتاب الاذان وغیرہ دیکھیے اور رفع الیدین شروع کر دیجئے۔ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، ہوگی نہیں ہوگی، گناہ ہوگا نہیں ہوگا، 20 مرتبہ یہ جوابات دے چکا ہوں۔ اب آپ کے لیے جواب یہی ہے، اگر تو گائے ذبح کرنی ہے چھری لیں اور کاٹ دیں، رفع الیدین کرنا ہے تو شروع ہو جائیے، نہیں کرنا تو پیارے بھائی چلتے رہیے، سوالات کرتے رہیے، یہ سوال ختم نہیں ہوں گے، میری آپ کی زندگی ضرور ختم ہو جائے گی۔ اور آپ نے کہا کہ میں جواب سے مطمئن نہیں ہوں، تو میرا کام مطمئن کرنا نہیں ہے، مطمئن وہ کرے گا جس کے ہاتھ میں آپ کا دل موجود۔ اگر میرے ہاتھ میں آپ کا دل موجود ہوتا، میں پہلے سوال سے پہلے ہی آپ کا دل موڑ کر اپنی مرضی مطابق جو میرے سامنے احادیث ہیں میں کر لیتا۔ میرے ہاتھ میں آپ کا دل نہیں تو میں آپ کو اطمینان بھی نہیں دلا سکتا۔ میرا کام ہے قرآن اور حدیث پڑھ کر آپ کو سنا دینا، سمجھ اور عمل کی توفیق دے گا وہ عرش میں موجود مستوی رب۔ تو اس سے دعا کیجئے اللہ آپ کے دل کو مطمئن کرے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، جو احادیث تھی، جو چیز تھی وہ میں نے بیان کر دی، بیکار کے سوال کر کے میرا اور اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔